الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جدید فقہی مسائل کورس کی آج ہماری 16ویں کلاس ہے۔ آج کا ہمارا عنوان احکام مسجد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مساجد وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ واقام الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور وہ صرف اللہ سے ہی ڈرتے ہیں۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو مساجد کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری جگہوں میں بہترین جگہیں مساجد ہیں۔ مساجد مسجد کی جمع مساجد ہیں، اور بدترین جگہ بازار ہیں۔ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ جیسا کہ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دوسری مسجد بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے۔ اسلام کی پہلی مسجد جامع مسجد قباء ہے، یہ پہلے بنائی گئی تھی، اس کے بعد پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ تو مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ مسجد لغوی معنی سجدہ گاہ، جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ عربی کا لغت کا یہ قانون ہے گرامر کا کہ اگر شروع میں میم آ جائے تو وہ جگہ کا معنی دیتا ہے۔ جیسے ساجدہ تھا سجدہ کرنا، شروع میں میم آ گیا، مسجد سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ۔ قتل شروع میں میم لگا دیں، مقتل قتل کرنے کی جگہ۔ فعل کام کرنا، مفعل کام کرنے کی جگہ۔ نصر مدد کو کہا جاتا ہے، منصر مدد کرنے کی جگہ۔ سماع سننا، مسمع سننے کی جگہ۔ تو مسجد سجدہ کرنے کی جگہ۔ اصطلاح میں وہ جگہ جو عبادت کی نیت سے نماز کے لیے وقف کر دی جائے، اور یہ نیت کی جائے کہ اس جگہ کو مسجد بنانا ہے، تو اب وہ جگہ مسجد ہے۔ مسجد جس جگہ کا اس کا تعین کر دیا جائے کہ یہ جگہ میں نے مسجد کے لیے وقف کر دی ہے، اب وہ زمین کی تہ سے لے کر آسمان تک مسجد ہے۔ نہ تو اس کے نیچے گھر بنا سکتے ہیں، نہ ہی اس کے اوپر گھر بنا سکتے ہیں، وہ مسجد ہی ہے۔ بعض مارکیٹوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نیچے دکانیں ہوتی ہیں، اوپر مسجد ہوتی ہے۔ اب وہ مسجد وہ ایک نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا، یا ویسے عرفی طور پر اس کو مسجد کہہ دیا جاتا ہے، حرج بھی نہیں ہے۔
لیکن اس کے احکامات جو ایک شرعی مسجد ہوتی ہے وہ احکامات اس کے نہیں ہوتے، وہ جگہ تبدیل کی جا سکتی ہے جو مسجد، لیکن جو باقاعدہ شرعی مسجد ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس کی چیزوں کو ذاتی طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ وہ جگہ ایک نماز کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہیں، جیسے گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے جسے بیت المسجد کہا جاتا ہے، گھر کی مسجد، اب اس پر بھی جو شرعی مسجد کے احکامات ہوتے ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے، وہ جگہ تبدیل بھی کی جا سکتی ہے۔ جو مارکیٹوں میں جو مساجد بنائی گئی ہوتی ہیں وہ اوپر ہوں یا بیسمنٹ میں مسجد ہو، اوپر دکانیں نیچے مسجد، یا نیچے دکانیں ہیں اوپر مسجد ہے۔ بعض پلازوں میں وہ تیسری چوتھی بلڈنگ پر جا کر مسجد ہوتی ہے، بعض پلازوں میں بیسمنٹ میں مسجد ہوتی ہے، حالانکہ اوپر دکانیں ہیں یا نیچے بھی دکانیں ہیں، درمیان میں ہوتی، نیچے بھی دکانیں ہیں اوپر بھی دکانیں۔ تو اب ایسی مسجدیں وہ ایک نماز پڑھنے کے لیے جگہ مخصوص کی گئی ہے، وہاں پر جمعہ نہیں ہوگا، جماعت ہو جائے گی، اذان کہنی اذان بھی دے دیں، لیکن وہاں پر جمعہ نہیں ہوگا، وہاں پر عیدین کی نمازیں نہیں ہوں گی۔ میں نے ایک دو جگہ پر ایسا دیکھا ہے کہ وہ مساجد ہیں اور پوری جس طرح ایک مسجد بنائی گئی ہوتی ہے پلازے میں، وہ پوری مسجد ہے اور وہاں پر جمعہ بھی ہوتا ہے۔ حیرانگی اس وقت ہوئی کہ یہاں پر جمعہ کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ نیچے دکانیں ہیں اوپر بھی دکانیں ہیں، وہ شرعی مسجد نہیں ہے۔ جمعہ کے لیے شرعی مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ عید کی نماز ہم میدان میں پڑھ سکتے ہیں، کسی کھلی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ ہم اس طرح کھلی جگہ پر نہیں ادا کر سکتے، وہ جامع مسجد ہو یا وہ جگہ مسجد کے لیے مخصوص کر دی گئی ہو، چاہے اوپر عمارت نہ بنی ہو، چھت نہ بنی ہو، ایک کھلا پلاٹ ہی ہو، لیکن ایک شرعی طور پر اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کیا گیا ہو، وہاں پر جمعہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو یہ مسجد کی تعریف تھی۔ مسجد میں بعض وضو خانے ہوتے ہیں، یا مسجد کا حجرہ ہوتا ہے، یا امام کا حجرہ یا مؤذن کا حجرہ بنایا گیا ہوتا ہے، یا وضو خانہ اس کے ساتھ تھوڑی سی جگہ جوتیوں والی جگہ بھی خالی ہوتی ہے، وہ مسجد کی جگہ ہے، لیکن وہ فنائے مسجد میں آ جاتا ہے کہ یہ مسجد کے لیے جگہ وقف ہے، فنائے مسجد۔ تو اب اس جگہ پر واش روم بنانا بھی جائز ہے، وضو خانہ بنانا بھی جائز ہے، وضو خانے کے اوپر یا نیچے گھر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو امام کا جو حجرہ ہوتا ہے وہ بھی فنائے مسجد میں آتا ہے، مسجد میں نہیں آتا۔ اس حجرے میں امام رہائش اختیار کر سکتا ہے، اس کے اوپر امام رہائش اختیار کر سکتا ہے، اس کے نیچے بنانا چاہے بیسمنٹ میں رہائش اختیار کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس پر احکام مسجد کے لاگو نہیں ہوتے۔ لہٰذا جو معتکف ہے وہ بلا عذر وضو خانے پر نہیں جا سکتا، اور حجرے میں تو بالکل نہیں جا سکتا، جوتیوں والی جگہ پر بھی بلا عذر بالکل نہیں جا سکتا۔ وضو خانہ چونکہ ایک مجبوری ہے، لہٰذا وہاں پر جانا ایک انسان کے شرعی مسائل میں سے ہے، وہاں پر گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ بھول کر بھی وہ امام صاحب کے حجرے میں داخل ہو گیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر وہ فنائے مسجد میں چلا گیا، جو وضو خانہ نہیں تھا، واش روم بھی نہیں تھا، وہ ویسے ایک مسجد کے لیے ویسے جگہ خالی پڑی ہوئی تھی، اور بھول کر بھی چلا گیا، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس حد میں رہنا ہے، یہ مسجد ہے۔ تو وہ ہے تو مسجد کی جگہ، لیکن فنائے مسجد میں اس پر احکامات یہ والے لاگو نہیں ہوتے جو شرعی مسجد کے ہوتے ہیں۔ جس جگہ پر مسجد بنا دی جائے اب وہ تا قیامت مسجد ہی رہے گی، اس جگہ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ بعض صورتوں میں ہے کہ تبدیلی کی جا سکتی ہے، اس صورت میں کہ پہلے وہاں پر مسلمانوں کی آبادی تھی، لیکن اب وہاں سے آہستہ آہستہ آبادی ختم ہو گئی اور مسلمان دوسری جگہ پر جا کر آباد ہو گئے۔ اگر اس کو ویسے ہی چھوڑتے ہیں مسجد ویران ہو جائے گی، اس کی بے ادبی ہوگی۔ اس صورت میں کچھ گنجائش ہے، یہ بھی بعض فقہا کے نزدیک۔ بعض تو کہتے ہیں کہ بالکل جائز نہیں ہے، جو مسجد ہے قیامت تک مسجد رہے گی، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ اس کو وہاں پر آبادی بھی مسلمانوں کی نہیں ہے اور اس کو آباد کرنے والا بھی وہاں پر کوئی نہیں ہے، گھر وہاں سے اٹھ کر آہستہ آہستہ دور کہیں پر چلے گئے یا شہروں کے قریب آ گئے اور اس مسجد میں کسی کا آنا جانا نہیں ہے، تو مسجد کے ادب کے خلاف ہے، لہٰذا وہاں سے مسجد کو تبدیل کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک مسجد کا سامان کسی دوسری مسجد کو نہیں دیا جا سکتا، حالانکہ ہے تو وہ بھی مسجد کی صف
اضافی تھی، کہا کہ چلو ادھر دے دی جائے، ایسا نہیں ہے، نہیں دی جا سکتی۔ ہاں اس صورت میں کہ جب ادھر وہ چیز بالکل اضافی ہو، جیسے کارپیٹ مسجد میں بچھے ہوئے ہوتے ہیں، نیا کارپیٹ آ گیا، پرانا کارپیٹ وہ ضائع بھی تو ہو رہا ہے، تو اب کہا جائے دوسری مسجد کو دے دیا جائے، اب یہاں پر جائز ہے۔ تو یہ کیوں کہا گیا کہ دوسری مسجد کے لیے جائز نہیں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ تم نے اس مسجد کی حیثیت کو کیا کم جانا کہ پرانی چیز اٹھا کر اس کو دے دی ہے، اس وجہ سے جائز نہیں ہے۔ کہ اپنی اس مسجد کی اہمیت کو زیادہ جانا اور اس کے لیے نئی چیز بچھا دی اور کہا کہ چلو یہ ادھر جا کر دے دی جائے، تو اس وجہ سے اس کو ناجائز کہا گیا کہ مسجد کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار رہے، یہ نہ جانا جائے یہ اعلیٰ مسجد ہے، وہ اس طرح کی مسجد نہیں۔ تمام مساجد اللہ کا گھر ہے، اور یہ بھی نہیں کہنا